آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو لوگ یہاں وہاں کی خبروں پہ کان دھرتے ہیں اور یہاں وہاں کے ٹیلی فون سن کے یا میسیجز سن کے اور ایک دوسرے کو فون کر کے پریشان ہوتے ہیں، تو ان سے میری اول گزارش یہ ہے کہ وہ ایسے افواہوں پہ جو ہے نا کان نہ دھریں، کیونکہ پوری کراچی میں اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیاں رہے گی تو ہم کاروبار بھی کر سکیں گے، ہم اور مسائل کے بھی حل نکال سکیں گے۔ میری نظر میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے عوام کے لیے کوئی فکر کی ہے، اور ہم ان کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ساتھی مکمل لاک ڈاؤن کرے، اور جس دن حکومت اس بات کو سمجھے گی کہ اب لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روز بروز کیسز آ رہے ہیں، اور اسپتالوں میں کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اسی سلسلے میں کہ بھائی یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سخت کیا جائے، کیونکہ یہ جو تتر بٹیر ہو رہا ہے دکاندار وہ پریشان ہو رہا ہے۔ ایک تو کام کرنے والے لوگ ہیں گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہو گئے، دوسرا یہ کہ رمضان کا سیزن سر پہ آ گیا۔ رمضان کے سیزن میں کئی دکانداروں نے لاکھوں روپے کا مال اپنی دکانوں میں خرید کے رکھا سیزن کے اعتبار سے، تو ایک تو ان کا اور نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جب سیزن کا مال ہے اور سیزن میں نہیں بکتا تو پھر وہ سالوں میں بکتا ہے۔ تو کئی دکانداروں کے مجھے فون آئے کہ راشد بھائی ہم نے 25 لاکھ کا مال ڈالا، کسی نے کہا ہم نے 20 لاکھ کا مال ڈالا، کسی نے کہا ہم نے 30 لاکھ کا مال ڈالا، اور یہ سارا مال جو ہے نا بخدا وہ ادھار لے کر آئے۔ اب جیسی مارکیٹیں کھلے گی، کسی نے 2 مہینے کے ٹائم پہ، کسی نے مہینے کے ٹائم پہ، کسی نے 3 مہینے کے ٹائم پہ لے کر آئے۔ اب پچھلے 45 دن ہو گئے کہ مارکیٹیں بند ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں، اور مال یوں کا یوں ڈم ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سیزن پہ مال نہیں بکتا تو پھر وہ پڑا رہتا ہے۔ اب 25 لاکھ کے قرض دار آلریڈی اس سیزن کے اعتبار سے ہو گئے، اور یہ قرضہ بھی انہوں نے اسی لیے کیا کہ پچھلے جو قرضے ہیں وہ اتر جائیں، کیونکہ اس سیزن میں ہر دکاندار باقی دنوں کے مقابلے میں اچھی سیل کر لیتا ہے، پروفٹ ریشو بھی مناسب ہوتا ہے، اور پورے سال کا خرچہ بھی نکال لیتا ہے۔ کافی بزنس ایسے ہیں جو پورا سال کرایہ دیتے رہتے ہیں اسی امید پہ کہ یہ سیزن آئے گا، اور اس سیزن میں جو ہے نا ہم کما لیں گے، پورے سال کا کرایہ بھی دے دیں گے اور اپنے اخراجات بھی نکال لیں گے، اور اپنے پریویس جو ہے نا خرچے بھی نکال لیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اللہ پاک رحم فرمائے کہ جب ہم اس دکانوں کو کھولیں گے اور یہ مالوں کے ہم جواب دہ ہوں گے، کیونکہ جن سے ہم نے مال لیا ہم سے مال تو نہیں لیں گے واپس، کچھ ٹائم دے دیں گے ہمیں کہ بھائی آپ نے 3 مہینے کا کہا تھا، 2 مہینے آپ کی دکانیں بند تھی اور 1 مہینہ آپ کام پہ بیٹھے ہیں، آپ 2 مہینے اور لے لیں، جو کہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے علم میں ہے کہ 5-6 مہینے اگر ہمیں ٹائم مل جائے تو بھی ہم اس قرضے کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس فورم پہ میں حکومت وقت سے اس بات کی پرزور اپیل کروں گا کہ آئے اور ہمارے مسائل کو دیکھیں اور ہمیں آسان اقساط پہ قرضے دیں بغیر کسی سود کے، جو کہ اسٹیٹ بینک کے بس میں ہے کہ وہ قرضے دے سکتا ہے۔ پہلے وہ آ کے ہمیں چیک کریں کہ واقعی ہم پراپر دکاندار ہیں، کیونکہ ایسے نام نیاز لوگ بھی کافی سامنے آتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں اور موقع سے فائدہ لے لیتے ہیں، تو وہ آ کے ہمارے حقداروں کے حق کو کھا جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت وقت ہمارے ساتھ بیٹھے، مشاورت کرے، ہم انہیں نام دیتے ہیں ایسے لوگوں کا جن کے ہمارے پاس ٹیلی فون کالز آئے ہیں اور واقعی اور جینون لوگ ہیں، تو ان کے مسائل کو سنیں اور حل کی طرف لے کر جائیں۔ بہت سے لوگ ہمارے دکاندار ایسے ہیں جنہوں نے شوق میں آ کے بینکوں سے گاڑیاں لے لی ہیں۔ اب بینک نہ تو مارک اپ روک رہا ہے، نہ ان کی انسٹالمنٹ رک رہی ہے، تو گورنمنٹ اس فورم پہ بھی ایک بینکوں کو اعتماد میں لیں کہ اس ٹائم جو کاروباری طبقہ ہے وہ ایک پریشانی کا ان کو سامنا ہے، تو اس میں ان کو ریلیف دیں
اور ان کے لیے جو آسان اقساط پہ اپنی وصولی کا سلسلہ بنانا چاہیے وہ وصولی کا سلسلہ بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، نہیں، ہمیں معاف نہیں کرنا، ہمیں ٹائم دیں، ہم نے زندگی بھر جو ہے نا اسی فورم سے کمایا ہے اور اسی سے جو ہے نا ہمارا گزر بسر ہے، اور ہم نے آج تک کسی کا 1 روپیہ اپنی طرف چھوڑا نہیں۔ دیر سویر ضرور ہوئی ہے، دیر سویر کاروبار کا ایک حصہ ہے، نہ دینا یہ کاروبار کا حصہ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ تو ہم نے نہ ہمارے باپ دادا نے کبھی فراڈ کیا، نہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو میری گورنمنٹ آف سندھ سے پرزور اپیل ہے کہ وہ آئے اور ہمارے پرابلمس کو سمجھیں اور ہمارے پرابلمس کو اپنا پرابلم سمجھیں، کیونکہ دیکھیے کرونا تو کچھ دنوں کا ہے، کچھ مہینوں کا ہے، یہ چلا جائے گا، مگر ایک دلوں میں ہماری خلش رہ جائے گی، کیونکہ جب بھی پاکستان پہ برا وقت آیا کاروباری لوگ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلے، حکومت وقت کے ساتھ چلے۔ کچھ ٹائم پہلے زلزلہ آیا، اس میں حکومت سے پہلے کاروباری طبقہ پہنچا، مخیر حضرات پہنچے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کری۔ اس طرح کئی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمیں چلی، قرض اتارو ملک سنوارو، تو بینکوں میں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کاروباریوں نے اتنے پیسے ان کو دیے۔ بہرحال میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ اس پیسے کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر خدارہ اس ٹائم ہم کاروباریوں پہ ایک سخت وقت آیا ہے، تو ہم گورنمنٹ سے جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خزانوں میں سے نہ دیں، یہ باہر ملکوں سے جو ہمارے لیے امداد آئی ہے تو اس لوگوں تک اس کو پہنچا دیں جو اس کے حقدار ہیں۔ تو پلیز میرے اس بات کو بڑے غور سے سنا جائے اور سمجھا جائے۔ ہم حکومت کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، حکومت کے اگینسٹ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم پیسفل ایریے میں بیٹھ کے پیسفل کاروبار کر رہے، پیسفل ماحول چاہتے ہیں۔ ہم آئے ہوئے یہ اولڈ ایریے سے ہی لوگ ہیں، کوئی جو ہے نا لی مارکیٹ کے دکاندار ہے، کچھ جوڑیا بازار کے دکاندار ہے، کچھ جو ہے نا جامع کلات کے دکاندار ہے، کچھ جو ہے نا لالو قید کے، کچھ ایدری کے، کچھ ناظم آباد کے ہیں، الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم بالکل پیسفل ماحول چاہتے ہیں، پیسفل کاروبار چاہتے ہیں اور پیسفل لوگ چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کا جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل پیسفل لوگ ہیں، یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ پیسفل لوگ ہیں، اسی لیے میں نے ان کو پسند کیا، ہم نے سب نے ان کو پسند کیا اور یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ میں اپنی آپ لوگوں کے سامنے درخواست کو پیش کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اس پہ توجہ دیں اور اس کو سنیں اور پھر آپ ہم سے رابطہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام جانے کے بعد آپ لوگ ضرور ہم سے رابطہ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ ہر سطح پہ رابطہ کرتے، کاروباری لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور کبھی آپ لوگوں نے کلفٹن کے کاروباریوں کو کوئی رہنمائی نہیں کی اور ان کی نمائندگی نہیں موجود ہونے دی، تو اب آپ اپنے درمیان ہمیں بھی بٹھائیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور جو جینون جگہ ہے اس جینون جگہوں پہ ہم آپ کو لے جائیں گے، نہ کہ نام نہاد لوگوں کے پاس لے جا کے آپ کو بٹھا دیں گے کہ بھائی یہ پریشان حال ہے آپ ان کی مدد کریں۔ اور دوسری بات، ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی گورنمنٹ آف سندھ نے کہ آپ کے پاس بجلی کے بل نہیں آئیں گے۔ آج بھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بجلی کے بل آئے ہیں، ہماری مارکیٹوں میں 400 500 دکانیں ہیں جن میں 400 500 میٹرز ہیں، سب کو تقریباً 10 ہزار 8 ہزار 6 ہزار روپے کے بل آئے ہیں۔ 200 میرے خیال سے 200 یونٹ کے اعتبار سے انہوں نے ایوریج بل بھیج دیے، جبکہ ہماری دکانیں، ہمارے آفیسز اور ہمارے پورے مال بند پڑے ہوئے ہیں، جن میں 35 سے 40 دن سے 1 روپے کا کاروبار نہیں ہوا، ایک شٹر نہیں کھلا، ایک لائٹ نہیں جلی، ایک پنکھا نہیں چلا۔ اس کے باوجود بھی ہمیں ایوریج 200 یونٹ کا بل بھیج دیا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بل بھیج دیے گئے، تو اس پہ بھی آپ لوگ نظر ثانی کریں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہے آل کلکٹن تاجر احتیاط کے پریزیڈنٹ صاحب جناب دوست محمد صاحب، یہ بھی آپ لوگوں سے تھوڑا سا گفتگو کریں گے، ان کی بھی گفتگو کو سنیں۔ السلام علیکم۔ راشد بھائی جیسے ہمارا آن لائن کا کاروبار ہے، اس پہ ہمارا کیا کام چلے گا، اس کیا ہوگا؟ دیکھیے
ये बात बहुत अच्छी की दोस्त मोहम्मद भाई ने कि ऑनलाइन कारोबार हमारा है ही नहीं, हमारा कारोबार चल ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मैं कपड़े का ताजिर हूँ, मेरे कपड़े की दुकान है, मैं उसमें ऑनलाइन क्या बेचूँगा? जब तक कस्टमर आता नहीं है, सेलेक्ट करता नहीं है, रेट करता नहीं है, कम ज़्यादा करता नहीं है, तो वो जो है ना, हम बेच नहीं सकते। क्योंकि उसके लिए एक दर्जी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा होता है, हमारे दुकानदारों के पास जो कपड़ा होता है वो अनस्टिच होता है। उसमें ब्राइडल भी है, नॉर्मल कॉटन के सूट भी है, रेशमी कपड़ा भी है, और उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। अब लेस वाला ये भी एक शोबा है, बटन्स ये भी एक शोबा है। अच्छा, चप्पलों का कारोबार ये भी एक शोबा है। तो ऑनलाइन कौन कौन सा कारोबार चलेगा? ऑनलाइन जो कारोबार चल सकता हो इलेक्ट्रॉनिक का है कि एसी का मॉडल है, मोबाइल का मॉडल है, टीवी का मॉडल है, फ्रिज का मॉडल है। वो मॉडल देख के नेट पे उन चीज़ों पे देख के सेलेक्ट करके वो मंगवा लेते, तो उनका कारोबार तो ऑनलाइन चलेगा। हमारा कारोबार ऑनलाइन नहीं चल सकता। कॉस्मेटिक्स की दुकानें अब कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत शोबाजात है, ज्वेलर्स की दुकानें हैं, और दर्जी हजरात है। दर्जी ऑनलाइन किस तरह कारोबार कर सकेगा? ये लम्हा फ़िक्र है ना। तो बहरहाल हम तो लॉकडाउन की हिमायत करते हैं, हम इन बातों को नहीं करते कि हमारी कारोबार को खोला जाए। ठीक है, आप लोगों ने बेहतर समझा, हम भी समझते हैं कि इसी में हमारी बेहतरी है कि कारोबार को बंद किया जाए। मगर गवर्नमेंट से मैं एक मरतबा फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि कई इलाकों में जो ना अभी भी कारोबार चल रहा है, जो हमें आके हमारे सेल्समैन तबका है, दुकानदार तबका है, हमें बताता है कि हमारे इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं। अब वो दुकानें दूध दही बेकरी नहीं है, हर चीज़ से रिलेटिव है। मोबाइल की भी दुकानें खुली है, कपड़े की भी दुकानें खुली है, जूते की भी दुकानें खुली हुई है। इस तरह की कई मुख्तलिफ जो है ना दुकानें खुलती है, जो सुबह 10 बजे खुलती है या 11 बजे खुलती है, शाम 5 बजे से पहले बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट उसको भी देखे कि एक तरफ जो है ना एक कारोबार चल रहा है और एक तरफ कारोबार को बंद किया हुआ है। तो ये कोई मुनसिफाना बात नहीं है। आप लॉकडाउन करें, मुकम्मल करें, और इस पे हम आपकी हिमायत करते हैं और आपके शुक्रगुजार भी है कि आपने हमारी जानों की फ़िक्र करते हुए मईशत की परवाह नहीं की और लॉकडाउन कर दिया। मुझे ये भी पता है कि मईशत का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मगर सूबाई सतह पे भी, वफाक के सतह पे भी इस नुकसान को बर्दाश्त किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों के समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ रही है कि मईशत का पहिया रुक चुका है, ये मुल्क को नुकसान है, मगर हम इस नुकसान को कहीं जाके कवर कर लेंगे अगर हमारी ज़िंदगियां रहेगी। तो ज़िंदगियों को मद्देनज़र रखते हुए वफाक ने भी और सूबाई सतह पे भी जो फ़ैसला हुआ है, हम इसकी पुरज़ोर हिमायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।